بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان ہے شجاعت اور بہادری کی رائے احمد خان کھرل کی، جنہوں نے انگریز کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں جنگ لڑی اور شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ داستان ان بے وفاؤں اور نامور سجادہ نشینوں کی بغیرتی اور بے وفائی کی جھلک بھی دکھائے گی، جن میں سے ایک نام تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا اور دربار بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کا بھی ہے۔ بھگت سنگھ کی شہادت کا دن سب کو یاد رہ جاتا ہے، لیکن 21 ستمبر کو رائے احمد خان کھرل شہید کی برسی خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ اس کی وجہ تلاش کرنا چاہیے تو ایوان اقتدار میں آپ کو جا بجا ان 10 نوابوں کی اولادیں کھڑی ملیں گی جنہوں نے مارکا گشکوری میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس لیے قومی سطح کا کوئی پروگرام تو کیا، آج تک رائے احمد خان کھرل کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ وہی لوگ ہیں جن میں انگریزوں نے وہ زمینیں بانٹی تھیں جس کی خاطر رائے خان نے اپنی شہادت پیش کی۔ بات شروع ہوتی ہے 14 جون 1857 سے، جب ملتان چھاؤنی میں پلاٹون نمبر 10 کو بغاوت کے شبے میں نہتہ کیا گیا اور پلاٹون کمانڈر کو بما 10 سپاہیوں کے توپ کے آگے کھڑا کر کے اڑا دیا گیا۔ آخر جون میں بقیہ نہتی پلاٹون کو شبہ ہوا کہ انہیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں فارغ کیا جائے گا اور انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تحت تیغ کیا جائے گا۔ سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ تقریباً 1200 سپاہیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو شہر اور چھاؤنی کے درمیان واقع پل شوالہ پر دربار حضرت بہاؤالدین زکریا کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی نے انگریزی فوج کی قیادت میں اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور 300 کے لگ بھگ نہتے مجاہدین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا تھے اور ان کا نام انہی کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ کچھ باغی دریائے چناب کے کنارے شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ انہیں دربار شیر شاہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ علی محمد نے اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیر لیا اور ان کا قتل عام کیا گیا۔ مجاہدین نے اس قتل عام سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگا دیں۔ کچھ لوگ دریا میں ڈوب کر شہید ہو گئے اور کچھ لوگ پار پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پار پہنچ جانے والوں کو سید سلطان احمد قتال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیر والا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ جلال پور پیر والا کے موجودہ MN دیوان عاشق بخاری انہی کی آل میں سے ہیں۔ مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کورنگا کی طرف نکل گئی، جسے مہر شاہ آف حویلی کورنگا نے اپنے مریدوں اور ننگڑیال، ہراج، سرگانہ، ترگڑ سرداروں کے ہمراہ گھیر لیا اور چن چن کر شہید کر دیا گیا۔ مہر شاہ آف حویلی کورنگا سید فخر امام کے پردادا کا سگا بھائی تھا۔ اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید کرنے پر 20 روپے نقد یا 1 مربع اراضی عطا کی گئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو 1857 کی جنگ آزادی کے کچلنے میں انگریزوں کی مدد کے عوض مبلغ 3000 روپے نقد، جاگیر سالانہ معاوضہ مبلغ 1780 روپے اور 8 چاہات جن کی سالانہ جمع 550 روپے تھی بطور معافی دوام عطا ہوئی۔ مزید یہ کہ 1860 میں وائس رائے ہند نے بیگی والا باغ عطا کیا۔ مخدوم آف شیر شاہ مخدوم شاہ علی محمد کو دریائے چناب کے کنارے مجاہدین کو شہید کرنے کے عوض وسیع جاگیر عطا کی گئی۔ حویلی کورنگا کے مارکے میں بظاہر سارے مجاہدین شہید ہو گئے، مگر علاقے میں آزادی کی شمع روشن کر گئے۔ حویلی کورنگا کی لڑائی کے نتیجے میں جگہ جگہ بغاوت پھوٹ پڑی اور حویلی کورنگا کتال پور سے لے کر ساہیوال بلکہ اوکاڑا تک کا علاقہ، خصوصاً دریائے راوی کے کنارے بسنے والی مقامی سرائکیوں کی ایک بڑی تعداد اس تحریک آزادی میں شامل ہو گئی۔ اس علاقے میں اس بغاوت کا سرخیل رائے احمد خان کھرل تھا، جو گوگیرا کے نواحی قصبے جھامرا کا بڑا ذمہ دار اور کھرل قبیلے کا سردار تھا۔ احمد خان کھرل کے ہمراہ مراد فتیانہ سیال، احمد سیال، شجاع بھدرو، موکھا موہنی وال اور سارنگ جیسے مقامی سردار اور ذمہ دار تھے۔ انگریزوں کی طرف سے باغی کہلائے جانے والوں کے خلاف مہم شروع کر دی گئی اور بے شمار باغیوں کو گوگیرا جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس زمانے میں گوگیرا ساہیوال کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ رائے احمد خان کھرل کے لیے یہ بات سخت ناقابل برداشت تھی کہ اس کے قبیلے کے اتنے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا جائے۔ کھرل نے اپنے قریبی ساتھیوں سے طویل مشاورت کی
اور پھر فیصلہ کیا کہ برطانویوں نے جن کو گرفتار کیا ہے انہیں ہر صورت آزاد کرایا جائے گا۔ یہ جرأت مندانہ اقدام تھا، لیکن کھرل ہر قسم کے نتائج کے لیے تیار تھا۔ 26 جون 1857 کی رات کو رائے احمد خان کھرل نے گوگیرا جیل پر حملہ کیا، تمام قیدیوں کو رہا کروا لیا۔ اس موقع پر کئی ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ رائے احمد خان کھرل اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ بھاگ نکلے اور گشکوری کے جنگل میں پناہ لی۔ یہ جنگل گوگیرا سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدم سراسر برطانوی راج کے احکامات کی خلاف ورزی تھا، اور اب برطانوی انتظامیہ نے ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز کی حکمت عملی یہ تھی کہ گاؤں کے گاؤں جلا دیے جائیں۔ برطانویوں کے نزدیک رائے احمد خان کھرل سے نجات پانا انتہائی اہم تھا، کیونکہ یہ وہ رہنما تھا جس نے لوگوں کو برطانوی راج کے سامنے کھڑے ہونے کا پیغام دیا۔ برطانویوں نے کھرل کے خاندان کے افراد کو گرفتار کر لیا اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ رائے کھرل اپنی ماں اور خاندان کے دوسرے افراد کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گرفتاری دے دی۔ اس کی گرفتاری سے افراتفری میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ قبائل کا احتجاج بڑھتا جا رہا تھا۔ برطانوی انتظامیہ کو دباؤ کے سامنے جھکنا پڑا، انہوں نے رائے احمد خان کھرل کو رہا کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی عائد کر دی کہ وہ گوگیرا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ رائے کھرل جیل سے باہر آ گیا، لیکن اس کا مقصد قبائل کو متحد کرنا تھا۔ جنگل میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ دریائے راوی کے دونوں طرف قبائل اکٹھے ہو جائیں گے اور چیک پوسٹوں پر حملے کریں گے۔ رائے کھرل کو آمنے سامنے لڑائی میں پکڑنا یا شہید کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ علاقے سے اچھی طرح واقف تھا۔ تاہم اسے پکڑنے کی ایک اور ترکیب انگریز نے آزمائی، اور یہ وہی ترکیب تھی جو ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدین دولہ کے خلاف استعمال کی گئی۔ اس کے تحت اندر کے آدمیوں کی وفاداریاں خریدی گئیں جو رائے کھرل کے بارے میں ساری اطلاعات دیں۔ 2 افراد نے رائے کھرل سے غداری کی حامی بھر لی۔ ایک کا نام سرفراز کھرل اور دوسرا تھا ینہان سنگھ بیدی۔ یہ دونوں کھرل کے خفیہ اجلاس میں شریک تھے۔ مورخہ 16 ستمبر 1857 کو رات 11 بجے سرفراز کھرل نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال بمقام گوگیرا کو احمد خان کھرل کی مخبری دی۔ مورخہ 21 ستمبر 1857 کو راوی کے کنارے دلے دی ڈل میں اسی سال احمد خان کھرل پر جب حملہ ہوا تو اس حملے میں انگریزی فوج کے ہمراہ مخدوموں، سیدوں، سجادہ نشینوں اور دیوانوں کی ایک فوج ظفر موج تھی، جس میں دربار سید یوسف گردیز کا سجادہ نشین سید مراد شاہ گردیزی، دربار بہاؤدین زکریہ ملتانی کا سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی، دربار فرید الدین گنج شکر کا گدی نشین مخدوم آف پاک پتن مراد شاہ آف ڈولا بالا، سردار شاہ آف کھنڈا اور گلاب علی چشتی آف ٹبی لال بیگ کے علاوہ بھی کئی مخادیم و سجادہ نشین شامل تھے۔ منصوبے کے مطابق احمد خان کھرل کو اپنے اتحادیوں سے ملاقات کے لیے دریائے راوی پار کرنا تھا۔ یہ ساری اطلاعات برطانیہ بھی وہ پہنچا دی گئیں۔ اس سے پہلے کہ برکلے پہنچتا، رائے کھرل دریا پار کر چکا تھا۔ اس کے بعد رائے کھرل اور اس کے ساتھی برکلے سے بڑی بے جگری سے لڑے اور انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا۔ یہ رائے احمد خان کھرل اور ان کے ساتھیوں کے لیے عظیم فتح تھی۔ اس موقع پر رائے احمد خان کھرل نے نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ برکلے اور اس کے فوجی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ جب کھرل نماز پڑھ رہا تھا تو برکلے نے حملہ کر دیا۔ رائے کے ساتھی بیدی نے اسے شناخت کر لیا اور کچھ ذرائع کے مطابق اس نے کھرل پر پہلی گولی چلائی۔ یہ 21 ستمبر 1857 کا دن تھا۔ اس دن 10 محرم تھی۔ احمد خان کھرل اور سارنگ شہید ہو گئے اور انگریز احمد خان کھرل کا سر کاٹ کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ لیکن کھرل کی شہادت کے 2 دن بعد ان کے ایک دوست مراد فتیانہ نے برکلے کا سر کاٹ کر احمد خان کھرل کا بدلہ لے لیا۔ احمد خان کھرل کے قصبہ جھامرا کو پیوند خاک کرنے کے بعد آگ لگا دی گئی، فصلیں جلا کر راکھ کر دی گئیں، تمام مال مویشی ضبط کر لیے گئے۔ دیگر سرداروں کو سزا کے طور پر بعبور دریا شور یعنی کالا پانی بھجوا دیا گیا۔ اس طرح اس علاقے کی تحریک آزادی مخدوموں، سرداروں، وڈیروں اور گدی نشینوں کی مدد سے دبا دی گئی۔ اس کے بعد دریائے راوی کے کنارے اس علاقے کے باری میں راوی چین ہی چین لکھتا رہا، لیکن احمد خان کھرل شہید ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تحریک آزادی کا ایک ستارہ بن کر نمودار ہوا۔ آج 21 ستمبر ہے۔
اور رائے احمد خان کھرل شہید کا یوم شہادت۔